لیکن اس ظاہری علم کے ساتھ نماز ادا کرنے والے کی زندگی میں بھی نماز کا اثر نظر نہیں آتا، نماز کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ طلباء اور علماء سے میں خاص طور پر گزارش کروں گا کہ وہ بہت زیادہ توجہ سے سمجھیں اور سنیں تاکہ ان کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہو۔ کیا وجہ ہے کہ نماز ہمیں بدل نہیں دیتی؟ کیا وجہ ہے کہ روزے ہمیں بدل نہیں دیتے؟ تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں نماز سے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ صرف نماز کے ظاہری مسائل کو سیکھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ایک ہے ظاہری علم اور ایک ہے باطنی علم۔ ظاہری علم کے ساتھ ساتھ جب تک کہ باطنی علم نہیں ہوگا اس وقت تک نماز ہماری زندگی میں انقلاب نہیں لا سکتی۔ نماز کا ظاہری علم تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ نماز سے پہلے آپ وضو کرو، جب نماز کا ارادہ کرو چہرہ دھو لو، کونیوں سمیت ہاتھ دھو لو، مسح کر لو اور ٹخنوں تک جو ہے وہ پیر دھو لو۔ یہ ظاہری عمل ہوا۔ اب اگر کوئی اس طریقے سے وضو کر کے پاک ہے اور نماز ادا کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز بولیے ہو جائے گی۔ لیکن نماز کا فائدہ اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے باطنی علم کو بھی سیکھے۔ آپ نے آج تک یہ تو ضرور سنا ہے کہ نماز قضا کرنے والے کی یہ سزا ہے، نماز چھوڑنے والے کی یہ سزا ہے، اور میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی قرآن نے سزا رکھی ہے۔ بعض نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی، اور وہ بھی سخت ترین سزا رکھی ہے۔ آئیے میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یہ بے نمازی کے لیے قرآن نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول چکے ہیں۔ اب یہ ویل کیا ہے؟ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، یہ ہے ویل۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ بے نمازی کے بارے میں نہیں، قرآن نمازی کے بارے میں کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھلا چکے ہیں، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ نماز کو بھلانے سے کیا مطلب؟ نماز کو بھلانے سے مطلب یہ ہے کہ وقت گزرنے پر نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کو بھلانے سے مراد یہ ہے کہ بالکل آخر وقت کے اندر دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مکروہ وقت کے اندر۔ اب عصر کا وقت جا رہا ہے، میں عصر مغرب ساتھ میں پڑھ لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں میں جلدی کا حکم دیا ہے ان میں سے نماز کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اب آپ دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز، اب دیکھیے لوگ پڑھتے ہیں اپنے اعتبار سے، نماز ہو جائے گی، لیکن چونکہ نماز کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بعض مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اس مجبوری کے اعتبار سے نماز تاخیر کر دی، کوئی آپ کو جگہ نہیں مل رہی، کوئی آپ سفر کے اندر ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ آ جائے جہاں میں سکون سے نماز پڑھ سکوں، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں آ رہی ہے اور اس میں آپ کا وقت گزرنے کے قریب ہے اور آپ نے کہیں کسی طریقے سے اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کی اور قضا نہیں ہونے دی، وہ ایک مجبوری کی بات ہے۔ لیکن روزانہ میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو مارکیٹ کے اندر کاروبار کرتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں
کہ یار میں عصر کے لیے جاؤں تو مغرب پڑھ کر کے آؤں، تو بالکل 15 منٹ باقی ہوتے جاتے ہیں مسجد کے اندر، عصر پڑھتے ہیں پھر مغرب پڑھ کر کے آ جاتے ہیں. نہیں، ایسا مت کرو. نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، مکروہ مت ہونے دو. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور اس نماز کو پھر کیش کرنا چاہتے ہیں کہ میری نماز کو دیکھ کر اور میری پابندی کو دیکھ کر دنیا مجھے معزز سمجھے. دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں میں اپنی امپریشن جمانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. سب کی بات ایسی نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں ایسے. تو قرآن کہتا ہے ایسے ریاکاروں کے لیے ویل ہے، ویل. میں آپ کو میرا اپنا واقعہ بتاؤں. مدینہ منورہ میں ایک صاحب کو میں نے دیکھا مسجد نبوی شریف کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یار حرم شریف میں اندر جا کے مسجد کے اندر پڑھ لیتے، یہ باہر تم پڑھ رہے ہو. کہ اصل میں یہاں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ لوگ یہاں سے گزرتے ہیں نا تو مجھے دیکھ لیں، تو جس کو ملنا مجھ سے ملاقات کر لیں. یہ میں آپ کو گنبد خضرا کے سامنے کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ ہے باطنی علم. اس علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے. اب یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، ایک بزرگ 30 سال تک جن کی تکبیر اولا کبھی مس نہیں ہوئی، 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ انہوں نے 30 سال تک پڑھی. ایک روز فجر کی نماز کے لیے جب مسجد کے اندر پہنچے تو ایک رکعت چھوٹ گئی تھی. نماز انہوں نے ادا کر لی اور سلام پھرنے کے بعد صرف دل میں اتنا خیال آیا کہ آج شاید لوگ سوچیں گے کہ ان کی ایک رکعت کیسے چھوٹی. بس جیسے یہ خیال آیا تو باطنی علم نے رہنمائی کی. باطنی علم نے رہنمائی کی. انہوں نے کہا یا اللہ، یہ میں نے کیا سوچ لیا کہ لوگ میری نماز کو دیکھتے ہیں، تو کیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں؟ بس اس خیال کے بعد 30 سال کی نماز انہوں نے دوبارہ ادا فرمائی. 30 سال کی نماز انہوں نے دوبارہ ادا فرمائی. یہ ہے باطنی علم. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نماز کے مسائل یہ ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر ریاکاری کے ساتھ ہم نے نماز ادا کی، ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ نماز ادا کی، ہم نے دکھاوے کے لیے نماز ادا کی، لوگوں میں امپریشن جمانے کے لیے نماز ادا کی، تو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. بلکہ ایسی نماز کے بارے میں ویل فرمایا گیا، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، جہاں ظاہری علم سیکھنا ضروری ہے وہیں باطنی علم بھی سیکھنا ضروری ہے.